بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان مبارک میں دنیا کے حالات جس قسم کے تھے، اس کی نشاندہی قرآن کی سائے سے ہوتی ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تیری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب، یعنی خشکی اور تری میں فساد کی جو کیفیت پھیلی ہوئی تھی وہ لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ تھی۔ اس زمانے کے دو بڑی طاقتیں فارس اور روم، جیسے کہ آج کل روس اور امریکہ ہیں، باہم دست و گریبان تھیں، اور زمانے کی پوری مہذب دنیا بھی بدامنی، بے چینی اور فساد کی کیفیت رونما ہو چکی تھی۔ اس لپیٹ میں خود عرب بھی آ چکا تھا، اور اس کی حالت ایسی تھی گویا وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا تھا۔ قرآن میں اس حالت کا اشارہ ان الفاظ میں ہے، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ حضور کی بعثت کے وقت دنیا کا نقشہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والا انسان جو عرب کی اس وقت کی حالت کو جانتا ہے بخوبی سمجھ سکتا ہے قرآن نے کتنا صحیح نقشہ اس وقت کے عرب کے حالات کا کھینچا ہے۔ قبائل کے درمیان مختلف قسم کی گمراہیوں کے نتیجے میں جاہلی کی وجہ سے اور جاہلی عصبیتوں کی وجہ سے اس کثرت سے جنگیں ہوئی تھیں کہ ان میں سے بعض جنگیں 100 سال تک طول کھینچ گئیں۔ اس کیفیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عرب کتنا تباہ و برباد ہوگا۔ پھر اس عرب کی اپنی آزادی کی کیفیت یہ تھی کہ یمن پہ حبشہ کا قبضہ تھا، باقی عرب کا سب کچھ حصہ ایران کے تسلط میں تھا، کچھ رومی اثر زیر نگیں۔ پورے عرب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس وقت کی دو بڑی طاقتیں ایران اور روم کی وہی اخلاقی اور سیاسی حالت تھی جو آج کل امریکہ اور روس کی ہے۔ اس حالت میں جب ہم دنیا کی قبائلی عصبیتوں، مختلف قسم کے دڑے بندیوں میں جن کی سربراہی ایران اور روم کر رہے تھے بٹی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہوئے، وہ دنیا کے لیڈروں کی طرح کسی قبیلے کا جھنڈا لے کر نہیں اٹھے تھے، کسی قومی نعرے پر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی اقتصادی نعرہ بلند نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی۔ جس چیز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی اس کا پہلا جز یہ تھا کہ تمام انسانوں کو تمام بندگیاں چھوڑ کر صرف ایک کی بندگی کرنی چاہیے، بنی آدم کی توحید کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی طرف تھی، یہ کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور اس کے سوا آدمی کسی کو کارساز نہ سمجھے۔ آپ نے یہ دعوت کسی مخصوص طبقے یا قوم کو نہیں دی بلکہ تمام بنی نوع انسان کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید تمام بنی آدم کے لیے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گورے کو، کسی کالے کو، کسی عرب کو، کسی اجمی کو اور کسی قومی یا علاقائی حیثیت سے نہیں پکا، بلکہ صرف ابن آدم کی حیثیت سے یا یہ ناس کہہ کر پکارا۔ پھر جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی کوئی قومی یا علاقائی نہ تھی بلکہ اصلاح کی اصل جڑ یہ تھی، توحید خالص کی دعوت تھی۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اصل خرابی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسم کے خداؤں کا دامن تھام لے، اور اصل اصلاح یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اگر یہ خرابی دور ہو گئی تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی، ورنہ لاکھوں جتن کے باوجود درستی و اصلاح نہیں ہوگی۔ دوسری بات جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو توجہ دلائی وہ آخرت کا تصور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کو اس کی ذاتی حیثیت میں جواب دہ قرار دیا تاکہ ہر فرد محسوس کرے کہ اسے اپنے اعمال کی ذاتی حیثیت میں جواب دہی کرنی ہے۔ اگر اس قوم کی بگڑی ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ میرا جس قوم سے تعلق تھا وہ قوم گمراہی تھی۔ اسے پوچھا جائے گا کہ اگر قوم گمراہ تھی تو تم راہ راست پر کیوں نہ تھے رہے، تم کیوں شتر بے مہار بنے ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں کے دلوں میں توحید و آخرت کے دو بنیادی تصورات بیٹھائے، ان کو پختہ کرنے میں برسوں محنت کی، طرح طرح کے ظلم برداشت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ ملامت نہ کی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھراؤ اور گالیاں کھا کر لوگوں کو سمجھایا، اور خدا اور آخرت کا تصور انسان میں انہیں نہیں ہے تو انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر خدا اور آخرت کا تصور انسان میں نہیں ہے تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قوم کے ذہن میں بٹھا دی تو پھر ان کے سامنے زندگی کا عمل پروگرام پیش کیا۔ زندگی کا عملی پروگرام میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اس کی سب سے اول تاکید کی گئی۔ نماز سے مقصود یہ تھا کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز رچ بس جائے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، اسے صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر نماز کے سامنے زکوٰۃ کی ہدایت کی گئی تاکہ آدمی کو دل میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو۔ روزی کی ہدایت بعد میں آتی ہے۔ نماز کے بعد جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ انسان کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال کی محبت کا ہے۔
مال کی محبت کا ہے۔ الحاکم التکاثر حتی المقابر، تم کو بہتات کی حرص نے غفلت میں رکھا ہے اور یہاں تک کہ تم قبروں میں جا اترو گے۔ یعنی آدمی کا دل دنیا کی دولت اور کثرت سے کبھی سیر نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو دولت کا ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس حرص کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا وہاں یہ بھی کہا گیا کہ آدمی حلال کمائی کی فکر کرے۔ اگر چوری کرنے والا زکوٰۃ کی فکر کرے گا تو اسے خود بخود کھٹکا ہوگا کہ اس کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے۔ اس حلال کی کمائی اور حلال خرچ کی عادت پڑے گی، دوسروں کی حقوق پہچانے گا، کیونکہ اسے ہدایت کی گئی ہے کہ اس کی کمائی میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ وفی اموال حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔ یہ دونوں عملی پروگرام، نماز اور زکوٰۃ، انسان کی اصلاح کی بنیاد ہیں۔ 1400 برس پہلے کا اصلاحی پروگرام جس طرح عرب کی اصلاح کا پروگرام تھا، اسی طرح دنیا بھر کے لیے اصلاح کا پروگرام ہے، اور اس طرح آج بھی انسان کی اصلاح کا پروگرام ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا کے نہیں جانتا، آخرت سے بے خوف ہے، اس کے سامنے کوئی معاشی پروگرام رکھ دینا بے معنی ہوگا۔ خدا اور آخرت کے خوف سے بغیر کسی سیاسی اور معاشرتی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دنیا جو مختلف قسم کے ظلم ہو رہے ہیں ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اور آخرت پہ یقین، جوابدہی کے خوف کے بغیر جو بھی انسان یا جماعت اصلاح کے لیے اٹھے گی وہ اصلاح کے بجائے فساد کا موجب ہوگی، وہ دوستی کے بجائے الٹا ظلم اضافہ کرے گی۔ جو آدمی بااختیار ہو، بے خوف ہو، رشوت سے کیسے بچے گا؟ آپ لاکھ قانون بتائیں لیکن ان کے تنفیذ کے لیے جس قسم کی انسان درکار ہے وہ کہاں سے آئیں گے؟ ایمان اور اخلاق کی طاقت، خدا کی قانون کی پوزیشن بھی یہی ہے۔ جسے کوئی شخص نماز پہ اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن جب اذان ہو تو نماز کے لیے اٹھے نہیں، زکوٰۃ کا مدعی ہو لیکن جب طلب کی جائے تو کہے، تو کون سی تحریک ہوگی اس شخص میں جو اصلاح کی آمادہ کر سکے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہوگا تو اس میں کبھی دین کے لیے حرکت نہ پیدا ہو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی نکات پر مکی دور میں لوگوں کی اصلاح کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرمائی تو اصلاح یافتہ لوگوں کی ایک مختصر جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ان لوگوں کی تعداد بدر کے مارکے کے وقت 313 تھی، اور جب یہ احد گئے تو ان کی تعداد 700 تھی، اور یہ تعداد مادی اعتبار سے کوئی امید افزا نہ تھی، لیکن چونکہ یہ گروہ اصلاح یافتہ تھا، ان کو اللہ کی وحدانیت و آخرت پر یقین کامل تھا، اس لیے وہ اپنے سے کئی گنا مخالفین پر غالب آئے۔ 9 سال کی مدت نہیں گزرنے پائی تھی کہ پورے خطے عرب پر چھا گئے۔ یہ خیال نہ کیجیے کہ ان کی تلوار کی کاٹ بڑی سخت تھی کہ عرب اس کی مزاحمت نہ کر سکا اور مسخر ہو گیا۔ درحقیقت ان کی ایمان اور اخلاق کی طاقت تھی جو سب کو مسخر کر گئی۔ جہاں تک جنگوں اور مارکوں کا تعلق ہے، اس میں کام کرنے والوں کی کل تعداد تاریخ سے صرف 1200 ملتی ہے۔ گویا تسخیر کا یہ عمل میدان کارزار میں نہیں ہو سکتا، بلکہ ساری تاثیر، ساری طاقت، ساری قوت اس کی کریکٹر کی تھی جو حضور نے اپنے صحابہ کے اندر ان کی بنیادوں توحید، آخرت، نماز، زکوٰۃ پہ استوار کیا تھا۔ اس کریکٹر کا نتیجہ تھا کہ عین لڑائی کے وقت بھی انہوں نے حق و انصاف کا دامن نہ چھوڑا۔ انہوں نے یہ لڑائیاں لوٹ و مال غنیمت کے لیے نہ کی تھیں، بلکہ ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے کی۔ یہ سارے کرشمے سیرت کے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ انہوں نے اگر کبھی کسی جگہ حکومت بھی کی تو لوگ ان کی اقتدار سے زیادہ ان کی کردار سے متاثر ہوئے۔ انسان کی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی بورے نشین حکم نہ دیکھے تھے جنہوں نے اپنے آرام اور ٹھاٹ باٹ کی بجائے ایک خدا کو آرام پہنچایا۔ وہ جاگتے تھے تو لوگ سکون سے سوتے تھے، ان کو حکومت جسموں سے زیادہ دلوں پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو آج بھی موجود ہے، مسلمان آج بھی اپنا لے تو ان کی قرآن بھی اسی طرح قرہ عز پہ قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جنوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ انسان کی کس رحمت بنی تو اس بیان کے لیے ایک تقریر نہیں، ایک سیکنڈ تقریریں اور سینکڑوں کتابیں بھی ناکافی۔ انسانی رحمت کے ان پہلوؤں کو شمار نہیں کر سکتا، اس لیے اس رحمت کے صرف ایک پہلو پہ، اس زاویے پہ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو انسان کے لیے حقیقتاً رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سماعت کے لیے وہ اصولوں پیش کیے جن کی بنیاد انسانوں کی برادری بن سکتی ہے، اور انہی اصولوں پر ایک ظالم حکمران بھی مارز وجود میں آ سکتا ہے۔ انسانوں کے درمیان وہ تقسیمی ختم ہمیشہ سے ظلم کا باعث بنی رہی ہے۔ زندگی ایک موقع ہے، کام کریں۔ والسلام۔